اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بہت آزمائشیں لیں۔ اس پوری دنیا میں یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آج سے تقریباً 4,500 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنی بیوی حضرت حاجرہ علیہ السلام اور اپنے چھوٹے سے دودھ پیتے ہوئے بچے کو اس جگہ کے اوپر چھوڑ کر یہاں سے چلے جائیں۔ تو آج آپ کو اس جگہ کے اوپر خانہ کعبہ بنا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت حاجرہ علیہ السلام اور اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہاں پر چھوڑا تھا تو یہاں پر اس وقت کوئی خانہ کعبہ نہیں تھا۔ ویسے خانہ کعبہ تو حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا تھا، تو یہاں پر خانہ کعبہ ہونا چاہیے تھا۔ وہ اس لیے نہیں تھا کیونکہ جب طوفان نوح آیا تھا وہ اتنا بڑا طوفان تھا کہ زمین میں جو کچھ بھی تھا وہ سب کچھ ایک طرح سے ختم ہو گیا تھا۔ اس لیے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں پر آئے تو یہاں پر خانہ کعبہ زمین میں دہ گیا تھا۔ ان کو نہیں پتا تھا کہ اس جگہ کے اوپر حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا گھر بنایا تھا۔ اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس جگہ کے اوپر یہاں پر آس پاس جو ہے وہ بہت زیادہ بلڈنگز بن چکی ہوئی ہیں۔ یہ مکہ ٹاور بھی آپ کو نظر آ رہا ہے۔ لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو یہاں پر چھوڑا تھا تو ساتھ ہی ہم دیکھیں تو یہاں پر ابھی بھی پہاڑ ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس وقت کے ٹائم پہ یہاں پر آس پاس کوئی بلڈنگ نہیں تھی، یہاں پر صرف پہاڑ تھے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دوسری بیوی حضرت حاجرہ علیہ السلام اور اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہاں پر چھوڑ کے جب یہاں سے جا رہے تھے تو حضرت حاجرہ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ آپ ہمیں یہاں پر کہاں پر چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ یہاں پر تو ہر طرف دور دراز پہاڑ ہیں، یہاں پر کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے، کچھ پینے کے لیے نہیں ہے، اور اتنی تیز گرمی ہے، اتنی تیز دھوپ ہے، ہم یہاں پر کیسے رہیں گے؟ جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ بھی نہیں بولے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے ان سے بار بار پوچھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر بھی کچھ نہیں بولے۔ تو پھر حضرت حاجرہ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سر ہلایا۔ تو پھر حضرت حاجرہ علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ اللہ پھر ہمیں کبھی بھی ضائع نہیں ہونے دے گا۔ یہ ان کا ایمان تھا۔ اور اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی پہلی بیوی کے پاس ملک شام میں چلے گئے۔ اس وقت ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ کھجوریں اور پینے کے لیے کچھ پانی موجود تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ کھجوریں بھی ختم ہو گئیں اور پانی بھی ختم ہو گیا۔ مکہ میں پہاڑوں کے بیچ اس وادی میں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے۔ یہ جو گنبد آپ کو سکرین پر بنا ہوا نظر آ رہا ہے، اس وقت اس جگہ کے اوپر ایک پہاڑ ہوتا تھا اور اس کا نام صفا پہاڑ تھا۔ اور یہ جو دوسرا گنبد آپ کو بنا ہوا نظر آ رہا ہے، اس کے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا بھی ہوا ہے جبل مروہ۔ تو یہاں پر دوسرا پہاڑ ہوا کرتا تھا مروہ پہاڑ۔ تو بعد میں آبادی زیادہ ہوتی گئی اور پھر بلڈنگز بنتی گئیں تو ان پہاڑوں کو کاٹ دیا گیا ہے اور یہ گنبد سے بنے ہوئے ہیں۔ ان کے نیچے پہاڑوں کا کچھ حصہ باقی ہے جو کہ آگے چل کے میں آپ کو ویڈیو میں دکھاؤں گا۔ دونوں کو بہت زیادہ بھوک پیاس محسوس ہونے لگی۔ بچہ پیاس کی شدت سے رونا شروع ہو گیا۔ ماں بچے کے لیے پانی ڈھونڈنے کے لیے آگے پیچھے دیکھا اور بچے کو اس جگہ کے اوپر لٹا دیا۔ ماں نے دیکھا کہ قریب ہی صفا کا پہاڑ ہے تو ماں بھاگتی بھاگتی صفا کے پہاڑ پر چڑھی، لیکن یہاں پر دیکھا یہاں پر بھی کوئی پانی کا آثار نہیں تھا۔ سامنے دیکھا تو دوسرا پہاڑ تھا مروہ کا۔ ماں دوسرے پہاڑ پر چڑھی لیکن یہاں پر بھی کوئی پانی نظر نہ آیا۔ بچہ پیاس کی شدت سے رو رہا تھا۔ مروہ کے پہاڑ سے واپس ماں بچے کے پاس آئی اور بچے کو روتا ہوا نہ دیکھ سکی۔ ماں نے پھر صفا کے پہاڑ پر چڑھی، پھر کبھی صفا سے مروہ کی طرف، کبھی بچے کے پاس، کبھی مروہ سے صفا، کبھی صفا سے مروہ، اس طرح کرتے کرتے 7 چکر پانی کی تلاش میں لگائے، لیکن پانی کہیں پر بھی نہ ملا۔ اللہ تعالیٰ یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور اس جگہ کے اوپر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے جب پانی کا چشمہ دیکھا تو خوشی سے اللہ کا شکر ادا کیا اور خود بھی پانی پیا اور اپنے بیٹے کو بھی پانی پلایا۔ اور کچھ وقت کے بعد اس جگہ سے ایک قافلہ گزرا۔ انہوں نے دیکھا آسمان پر پرندے گھوم رہے ہیں۔
تو پرندے تو اسی وہ جگہ پر ہوتے ہیں جہاں پر پانی ہوتا ہے، تو وہ یہاں پر آئے، ان کو پانی ملا، انہوں نے پانی پیا اور حضرت حاجرہ علیہ السلام یہاں پر رہنے کی اجازت لی۔ تو حضرت حاجرہ علیہ السلام نے ان کو یہاں پر رہنے دیا اور یہاں پر اس طرح سے پھر لوگوں نے رہنا شروع کیا۔ کچھ سالوں کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پر واپس آئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے بیٹے بڑے ہو گئے تھے، اللہ کے حکم سے انہوں نے مل کر یہاں پر قریب ہی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر زمزم کا کنواں تھا، اس کے قریب ہی انہوں نے اللہ کا گھر بنایا۔ اور کس طرح سے انہوں نے گھر بنایا تھا اللہ کا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے اس گھر کے پاس لوگوں نے اپنے گھر بنا لیے اور لوگ آباد ہو گئے۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی بڑے ہو گئے تھے اور انہوں نے بھی یہاں پر ہی شادی کر لی۔ اسی طرح زمزم کے کنویں کا پانی لوگ کافی عرصے تک پیتے رہے، لیکن تاریخ میں کچھ ایسے واقعات کی وجہ سے زمزم کے کنویں کو بند کر دیا گیا اور پھر آنے والی نسلوں کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ زمزم کا کنواں کون سی جگہ پر ہے۔ اس طرح زمزم کا کنواں ہزاروں سال تک بند رہا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہوا کہ زمزم کا کنواں اس جگہ پر ہے، اس جگہ کی کھدائی کریں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے اس جگہ کے اوپر، مکہ کے سب لوگ آپ کے خلاف تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ کھدائی مت کریں، لیکن آپ نے کیونکہ اللہ کا اشارہ آپ کو ملا تھا، آپ نے اس جگہ پر کھدائی کنٹینیو رکھی اور پھر آپ کو زمزم کا کنواں مل گیا۔ اس طرح مکہ میں اللہ تعالیٰ کے گھر کے پاس جو پانی کا مسئلہ تھا وہ اللہ تعالیٰ نے حل فرما دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں زمزم کے کنویں کے گرد گول سی پتھروں کی دیوار ہوا کرتی تھی۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ترکیوں کے دور حکومت میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں زمزم کے کنویں کے اوپر یہ لوہے کی جالیوں کا جنگلہ لگایا گیا، اور یہ بالٹی جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ وہ بالٹی ہے جو زمزم کے کنویں کے اندر، اس کے اوپر بیسیکلی پلی لگی ہوئی ہے، رسی کے ذریعے اس کو باندھا ہوا ہے، تو وہ پلی کے ذریعے نیچے جاتی ہے، بالٹی بھر جاتی ہے تو کھینچ کے جو ہے وہ اوپر نکال لیا جاتا ہے اس میں سے پانی۔ یہ اسکرین پر آپ پکچر دیکھ سکتے ہیں، یہ ایک آدمی ہے، اس نے زمزم کے اندر یہ بالٹی ڈال کر بھری ہے اور اب لوگوں کو پینے کے لیے دے رہا ہے۔ تو جب بالٹی سے نکالا جاتا تھا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں برتن کافی سارے ہیں، یہ کافی سال پرانے وہ برتن ہیں جس کے اندر زمزم ڈال کے لوگوں کو پینے کے لیے دیا جاتا تھا۔ اور یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ایک بکری کی کھال ہے، اس کو مشک کہتے ہیں، اس کے اندر بھی پانی جو ہے وہ ڈالا جاتا تھا، پانی اس کے اندر زیادہ دیر تک ٹھنڈا رہتا ہے، یہ بھی استعمال کی جاتی تھی۔ اور یہ جو برتن آپ کو بنے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ مٹی کے برتن ہیں جس میں زمزم ڈالا جاتا تھا، یہ کٹوریاں سی بنی ہوئی ہیں، ان برتنوں سے ان کے اندر جو ہے وہ پانی دیا جاتا تھا ڈال کے، وہ حاجیوں کو، لوگوں کو، وہ پیتے تھے پانی۔ اور یہ جو آپ کو رائٹ سائڈ کے اوپر یہ کوئنز سکے نظر آ رہے ہیں، یہ کافی پتہ نہیں کتنے سال پرانے سکے ہیں، یہ سارے سکے زمزم کے کنویں کے اندر سے نکلے ہیں۔ زمزم خانہ کعبہ سے 21 میٹر 21 میٹرز کے ڈسٹنس پہ ہے۔ زمین کے اندر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں زمزم کے 2 چشمے ہیں، ایک چشمے کا پانی خانہ کعبہ کی ڈائریکشن کی طرف سے آتا ہے اور دوسرے چشمے کا پانی اللہ بہتر جانتا ہے کون سے ڈائریکشن سے آتا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں زمین کے اندر یہ آدھا میٹر کا وہ حصہ ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں سے زمزم کے چشمے کا پانی نکلتا ہے۔ اور یہ اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے اس جگہ سے زمزم کا پانی زمین سے نکل رہا ہے۔ اب اس جگہ سے 13.5 میٹر زمین کے اوپر ہے زمزم کا کنواں اور 17 میٹر یہاں سے نیچے زمزم کے کنویں کی گہرائی ہے، تو ٹوٹل جو زمزم کے کنویں کی گہرائی ہے وہ 31 میٹرز 31 میٹر ہے۔ نیکسٹ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ عرصہ پہلے خانہ کعبہ کے پاس یہ جس جگہ پہ ہم طواف کرتے ہیں یہاں پہ سیڑھیاں سی بنی ہوئی تھی، ان سے نیچے جا کے ہم زمزم والی جگہ پر جا سکتے تھے، اور یہ اس بلڈنگ سے آپ کو نظر آ رہی ہے یہ بلڈنگ زمزم کے کنویں کے اوپر بنی ہوئی تھی۔ اس بلڈنگ پہ ٹوٹیاں لگی ہوئی تھیں جس سے لوگ زمزم پانی پی سکتے تھے اور زمزم کا پانی بھر بھی سکتے تھے، اور اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کتبہ بھی بنا ہوا تھا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ جب لوگ طواف کرتے تھے یہ بلڈنگ راستے میں آ جاتی تھی، اس لیے سعودیہ والوں نے، آپ دیکھ سکتے ہیں نیکسٹ پکچر میں صرف سیڑھیاں بچی ہیں، وہ بلڈنگ ختم ہوگی، تو سعودیہ والوں نے اس بلڈنگ کو ختم کر دیا اور صرف سیڑھیاں رہ گئیں۔ اب جب ان سیڑھیوں سے چڑھ کے نیچے جاتے تھے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یلو سے کلر کا بورڈ لکھا ہوا ہے بیر زمزم، مطلب زمزم کا کنواں اس جگہ کے اوپر ہے۔ جب یہاں پر آتے تھے تو یہاں پر لوگ زمزم
जमजम के कुएं से स्क्रीन पर आप देख सकते हैं लोग गुस्ल भी करते थे, और ये देख सकते हैं लोग उस वक्त जो है वो वुज़ू भी करते थे जमजम के कुएं से। लेकिन फिर भी मसला ये था कि जब लोग तवाफ़ कर रहे होते थे तो इससे भी जो है यहाँ पर रश बन जाता था तवाफ़ करने के लिए, इसलिए सऊदीया वालों ने क्या किया कि इसको भी ख़त्म कर दिया। और ये निशानी के तौर पे आप देख सकते हैं टाइल्स लगी हुई हैं गोल सी, बीर जमजम लिखा हुआ है। ये इस चीज़ की निशानी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इस जगह के ऊपर जमजम का कुआं हुआ करता था। लेकिन अब ये वाली जो निशानी है ये भी ख़त्म कर दी गई है। लेकिन आप ये याद रखें कि जमजम का कुआं खाना काबा से 21 मीटर के फासले पे है। जो मुकाम इब्राहिम है ना, इससे थोड़ा सा पीछे करके इस साइड के ऊपर जमजम का कुआं हुआ करता था। इस सफेद फर्श के नीचे ये है जमजम का कुआं। इसके गिर्द आप देख सकते हैं गोल दीवार बनी हुई है और इसके ऊपर सब्ज मार्बल का पत्थर लगा हुआ है। इसके ऊपर 2 मोटरें लगी हुई हैं। आप देख सकते हैं लिखा हुआ है PU1, PU से मतलब पंप 1 और PU से पंप 2, तो 2 पंप 2 मोटरें लगी हुई हैं। ये एक 24 घंटे चलती है और फिर दूसरी मोटर 24 घंटे चलती है। इनका काम ये है कि ये जमजम के कुएं से पानी निकाल कर एक तो पूरे खाना काबा में, पूरे हरम में पानी की सप्लाई करती हैं, और दूसरा ये जमजम के कुएं से पानी निकाल कर बड़े स्पेशल पाइप्स के जरिए खाना काबा से थोड़ा दूर किंग अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज प्रोजेक्ट है वहां तक पानी पहुंचाती हैं। इस प्रोजेक्ट में यहाँ पर पानी जो है वो स्टोर कर लिया जाता है, फिर ये पानी स्पेशल टैंकर्स में जो कि जरासीम से बिल्कुल पाक होते हैं उनमें डाल के मस्जिद नबवी के लिए मदीना में रवाना कर दिए जाते हैं। इन टैंकर्स को मस्जिद नबवी के इंचार्ज के अलावा कोई और ओपन नहीं कर सकता। अभी मक्का से मदीना तक पाइपलाइंस जो है वो बिछाई जा रहे हैं, तो आने वाले सालों में इंशाल्लाह उम्मीद है कि टैंकों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पाइपलाइन से मक्का से मदीना मस्जिद नबवी के लिए पानी पहुंचाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट में बड़ी मशीनें इस्तेमाल होती हैं। जमजम का पानी बड़ी सफाई से ऑटोमेटिक मशीन से बॉटल्स के अंदर डाला जाता है और वो फिर बॉटल्स जो लोग यहाँ पर हज उम्रा करने के लिए आते हैं अपने साथ दुनिया भर में लेके जाते हैं। ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये स्पेशल जगह बनी हुई है। लोग यहाँ से बॉटल्स में, गैलन्स में जमजम का पानी भर के लेके जाते हैं। ये खाना काबा में जब हम सफ़ा मरवा से बाहर निकलते हैं ना, जहाँ पे लाइब्रेरी बनी हुई है, ये जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाए पैदाइश है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, इसके पास यहाँ पे ये जगह बनी हुई है, यहाँ से लोग जमजम का पानी भर के लेके जाते हैं। पूरे हरम में ये कूलर्स लगे हुए होते हैं, इसमें से आप पानी भी पी सकते हैं और छोटी बोतल भी भर सकते हैं। इन कूलर्स के स्टैंड को आप देख सकते हैं लॉक लगाया जाता है ताकि कोई और इनको खोल ना सके। नोजल से कूलर्स को भरा जाता है क्योंकि इनसे पानी कूलर में भरना इजी होता है। बहुत ज़बरदस्त पूरे खाना काबा में सफाई का ख्याल रखा जाता है, हर तरह से मैनेजमेंट बहुत अच्छी है। और आप ये देख सकते हैं इस स्टैंड के ऊपर ये बोर्ड लगा हुआ है और इसके ऊपर लिखा हुआ है, प्यारे भाई पानी पीने के ये आदाब हैं, पानी पीने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ें, सीधे हाथ से पानी पिएं, पानी पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहें, और पानी जब आप पीने लगते हैं तो इस कूलर में यहाँ से आप गिलास निकालेंगे, पीने के बाद आपने गिलास इस वाली जगह के ऊपर डालना है। सवाल ये है कि जमजम का पानी कहाँ से ख़रीदना चाहिए? तो जो लोग उम्रे पर आते हैं वो अपने साथ पानी की ये वाली एक बॉटल लेकर जा सकते हैं, सिर्फ इससे ज़्यादा अलाउ नहीं होता उनको। अगर ज़्यादा पानी लेकर जाना चाहते हैं तो उसकी ये ट्रिक है कि छोटी बोतलें जो अपने हाथ में आप पकड़ सकते हैं वो अपने हाथ में पकड़ के ले जाएं, या हैंड कैरी एक हाथ में आपके बैग होता है उसमें डाल के जो है वो ले जाएं, लेकिन बहुत ज़्यादा भी ना लेकर जाएं, थोड़ी लेकर जाएं जितनी कि एक बंदा आम लेकर जा सकता है। ये पानी का गैलन जब आप वापस जा रहे होते हैं तो आपको एयरपोर्ट से सस्ते रेट पर, होल सेल रेट पर मिल जाएगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है और ये सील पैक होता है, बिल्कुल ओरिजिनल होता है। इसलिए मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि अगर आप जो जमजम का अपने पानी अपने साथ घर में आपने लेकर जाना है वो यहाँ पर एयरपोर्ट से आप खरीदें, यहाँ से आपको सस्ता भी मिलेगा। जमजम के कुएं के पास ये आप देख सकते हैं गोल सा ब्राउन से कलर का गुंबद बना हुआ है, अंदर से इसके अंदर बेसिकली सफ़ा का पहाड़ है। तो ये सफ़ा का पहाड़ है जहाँ से हम सही स्टार्ट करते हैं, और इस सफ़ा के पहाड़ के सामने शीशे की दीवार बनी हुई नज़र आ रही है। इस तरह से ये इस दीवार की वजह से
से कोई भी इसके ऊपर सफ़ा के पहाड़ पर नहीं चढ़ सकता। लेकिन कुछ साल पहले यहाँ पर कोई दीवार नहीं होती थी, लोग जैसे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं सफ़ा के पहाड़ के ऊपर भी चढ़ जाया करते थे। और कुछ साल पहले ये आप देख सकते हैं ये आर्क सी एक दीवार बनी हुई है, सफ़ा पहाड़ के आगे ये वाली दीवार बनी हुई होती थी। और ये जो दूसरा गुंबद आपको बना हुआ नजर आ रहा है, इसके नीचे मरवा का पहाड़ है और इसके सामने शीशे की दीवार लगी हुई है। कुछ साल पहले मरवा के पहाड़ वाला हिस्सा इस तरह का हुआ करता था। सफ़ा मरवा के दरमियान पहाड़ का जो रास्ता है, अगर हम ऊपर से देखें तो वो कुछ इस तरह का है। हमने उम्रा करते वक्त सफ़ा मरवा के दरमियान 7 चक्कर लगाने होते हैं। तो ये बोर्ड आप देख सकते हैं, यहाँ से सफ़ा से मरवा की तरफ जो हमने 7 चक्कर लगाने होते हैं वो यहाँ से स्टार्ट होते हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि लोग मरवा पहाड़ की तरफ से सफ़ा पहाड़ की तरफ चक्कर लगाते हुए जा रहे हैं। सफ़ा पहाड़ के दरमियान रास्ते में ये ऊपर ग्रीन कलर की लाइट्स लगी हुई हैं। ये वो जगह है जहाँ से हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम जब बच्चा ज़्यादा रोता था तो उसको तड़पता हुआ देख कर भागती थी। इसलिए हमें भी इन ग्रीन लाइट्स वाली जगह पर से भागना होता है और औरतों को तेज़ चलना होता है। ये आप देख सकते हैं सफ़ा पहाड़ से सामने खाना काबा नज़र आता है और यहाँ से नॉर्मल आम तौर पर लोग सफाई जो है वो सफ़ा मरवा के जो 7 चक्कर होते हैं वो स्टार्ट करते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो बुज़ुर्ग होते हैं, जो चल नहीं सकते, उनके लिए ये जगह बनाई गई है। यहाँ पे व्हील चेयर्स वाले और इलेक्ट्रिक बाइक्स चलते हैं, उनके लिए ये आपसे कुछ पैसे ले लेते हैं और व्हील चेयर पे या इलेक्ट्रिक बाइक पे आपको सफ़ा मरवा के 7 चक्कर लगवा देते हैं। आप देख सकते हैं आज के दौर में सफ़ा मरवा के दरमियान रास्ता कुछ इस तरह का बना हुआ है, लेकिन कुछ साल पहले ये इस तरह का नहीं था। ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कुछ साल पहले इस तरह का रास्ता हुआ करता था सफ़ा मरवा के दरमियान। उस वक्त ज़्यादा बिल्डिंग्स आस पास नहीं हुआ करती।